أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. لائق صد تکریم سامعین مکرم، یہ تو ایمان اور محبت کی بات ہے. ہم مسجد نبوی یا روضہ رسول کی تصویر بھی دیکھ لیں، محبت تو بیدار ہوتی ہے نا. اور یہی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے ایمان کو شامل ہے. دعا کیجئے تا دم آخر ہم اپنی محبت میں پکے بھی ہو جائیں اور سچے بھی ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عظمت میں میری زبان کیا بول سکتی ہے؟ آپ کی عظمت تو میری اور آپ کی سوچوں سے بھی اونچی ہے. کتنے وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں جنت میں ملے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی. اور دنیا میں وہ منظر کتنا خوشنما ہوگا. سامنے بیٹھے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے دیکھتے ہوں گے آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہوں گے. میرے رب کو وہ آنکھیں اتنی پیاری لگتی ہیں جن آنکھوں نے دیکھا ہو ایمان کی حالت میں چہرہ انور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو دیکھا ہو جہنم کی آگ کو تو میرا اللہ حرام فرما دیتا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے اس چہرے کی اتنی عظمت ہے. جن آنکھوں نے دیکھا ہے ان پہ جہنم کی آگ تو حرام ہو ہی گئی. فرمایا جن آنکھوں نے دیکھا تھا ان آنکھوں کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں دیکھ لے اللہ اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. کیا عظمت ہے! ایسی عظمت اور اتنی شان. اس شان والے نبی کی محبت دیکھیے. آپ ماشاءاللہ خطبہ جمعہ کے لیے تشریف فرمائے ہیں، بر وقت آنا اللہ قبول فرمائے. ایسے ہی آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک توجہ ہوتی ہے، توجہ سے بیٹھیے، توجہ سے سنیے، اس میں اللہ نے بڑی برکت اور خیر رکھی. خطبہ جاری تھا، گفتگو ہو رہی تھی، اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے ہیں، آگے کو چلتے ہیں. دو بچے، ایک کو دائیں اٹھایا ایک کو بائیں اٹھایا، دوبارہ منبر پہ آئے. فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ. صحیح ابن خزیمہ 1456 نمبر روایت. نواسہ رسول تھے حسن حسین رضی اللہ عنہما. مسجد میں داخل ہوئے تھے، چھوٹی سی عمر تھی. اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا. اور پھر جب کوئی شخص نانا بن جاتا ہے اپنے نواسے نواسیوں کو دیکھتا ہے. یہ اس بزرگ سے پوچھئے دل میں محبت کیسے اٹھتی ہے. یہی نواسے تھے حسن و حسین رضی اللہ عنہما. مسجد میں داخل ہوئے تھے، آپ سے رہا نہیں گیا، منبر سے اترے، اٹھایا. فنزل رسول اللہ فحملہما. اور فرمایا لوگو مجھ سے برداشت نہیں ہوا. واقعی مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش بنایا ہے. حسن حسین رضی اللہ عنہما، ہم ان کی عظمت کے قائل ہیں. قرآن مجید میں سینکڑوں وہ آیات، میں پڑھنے لگ جاؤں تو شاید وقت اتنا نہیں ہے، سینکڑوں آیات پڑھتے جائیں صحابہ کرام کی عظمت کو جو شامل ہیں.
وہ ایک ایک آیت ان کے لیے بھی، ان کی عظمت کو بھی شامل ہے۔ حسن حسین رضی اللہ عنہما، آپ اگر عظمت کو دیکھنا چاہیں، صحیح ابن حبان 6959 نمبر روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ کون؟ سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما۔ محبت کا اظہار دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا اظہار فرماتے ہیں، جنت میں جن کے دیدار کے لیے ایمان والوں کے دل تڑپتے ہیں، اور جن کی جدائی کی بات آتی تھی صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ آپ سنتے ہیں نا، جب اجازت ملی کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جائیے، آپ نے یہ خبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی، سب سے پہلا سوال ابو بکر نے یہی پوچھا تھا، یا رسول اللہ، اس سفر میں آپ کا رفیق سفر کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو بکر، میرا رفیق سفر ابو بکر ہوگا۔ تو خوشی میں آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں، زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام تو آپ کی رفاقت اور آپ کے ساتھ رہنے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آپ نے کہا تھا نا اپنے ایک صحابی سے، سل ابا یا ربیہ، ابو ربیہ میرا دل خوش ہو گیا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس صحابی نے کیا مانگا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دینا ہی چاہتے ہیں نا تو یہ آپ کا صحابی چاہتا ہے دنیا میں آپ کا ساتھ ہے، روزے کے عمل کہیں آپ کی رفاقت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ نبی کے یار تو یوں رفاقت میں تڑپ جاتے تھے۔ 3 دن گزر گئے، ایک صحابی کو دیکھا رنگ اڑا پریشان، کہا کیا بات ہے یار، کیوں اتنا رنگ اڑا، کیا پریشانی لگی ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر بار ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، بڑی عزت ہے معاشرے میں، لیکن کبھی کبھی دل نہیں لگتا، میں آتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے خیال آیا، جنت میں آپ کے تو بڑے اونچے مقام اور درجات ہوں گے، آپ کی زیارت نہ ہوئی تو کیا بنے گا؟ میرے صحابی گھبرائیے نہیں، جتنی محبت میں تم خالص ہو جاؤ گے، جس سے محبت ہوگی جنت میں بھی اللہ اس کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ یہ محبت تھی نبی کے یاروں کی۔ سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما کی عظمت دیکھیے، محبت کا اظہار آپ فرماتے ہیں، صحیح بخاری 3753 نمبر روایت، ہما ریحانتای من الدنیا، یہ میرے پھول ہیں۔ محبت میں آ کے نبوت والی زبان سے کیا جملے نکلتے، میرے پھول ہیں یہ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور کبھی کبھی محبت کا یہ بھی انداز ہوتا تھا، کائنات کے سرتاج سواری بن جاتے تھے، اوپر سوار ہو جاتے تھے، نواسہ مصطفیٰ، کیا محبت کا انداز ہوگا جب کھیلتے ہوں گے اپنے نانا کے ساتھ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نفلی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، دائیں بائیں ہوتے تھے حسن حسین رضی اللہ عنہما۔ اور اس محبت کو میں لفظوں میں کیسے ڈھال دوں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضهم فقد ابغضنی، جو حسن سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے، یاد رکھنا اگر محبت
محبت کرتا ہے تو یہ محبت کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر. جو ان سے نفرت کرتا ہے ان سے ہی نفرت نہیں کی، اس نے نفرت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کی ہے. کبھی یوں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا اظہار فرماتے، اللہم ارحمہما فانی ارحمہما. صحیح بخاری میں 6003 نمبر روایت. ان کے لیے دعائیں فرمائیں کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یہ محبت تھی کہ آپ دم کیا کرتے تھے ان لفظوں کے ساتھ، اپنے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے تھے. اعیدکما بکلمات اللہ التام ومن کل شیطان وہام ومن کل عین لام. یہ محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی.